ایک مہینہ یا کچھ دن اوپر ہوئے تھے اسے ہمارے گھر آئے ہوئے۔ وہ میرے تایا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے ہمارے گھر موجودگی کے پیچھے بہت عجیب سے واقعات تھے۔ تائی 2.5 مہینے پہلے تائی امی کا اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ تایا ابا آرمی میں سپاہی تھے۔ 6 کے بعد وہ اپنی منزل کو لوٹ گئے، مگر لوٹنے سے قبل اپنی اکلوتی بیٹی کا سدباب کرنا، اس کی رہائش کا انتظام۔ تایا ددیحالی گاؤں میں رہتے تھے اور سب سے بڑے تایا بھی وہیں مقیم تھے۔ اصولاً اسے اپنے بڑے تایا کے گھر چلے جانا چاہیے تھا کہ اب ایک سنسان سے گھر میں تنہا لڑکی کیسے رہ پاتی، مگر میرے ابا اپنے بڑے بھائی سے منت سماجت کر کے اسے ہمارے گھر لے آئے۔ ویسے تو لوگ پرائے بچوں کو اپنے یہاں ٹھہرانے میں تذبذب کا شکار رہتے ہیں، مگر میرے ابا اسے ہمارے ہاں ٹھہرانے پر بضد تھے۔ ہمارا گھر گاؤں سے بہت دور دوسرے شہر میں تھا، سو چھوٹے تایا کے واپس لوٹنے سے ایک روز قبل ابا جان کر تایا کی اکلوتی بیٹی کو ہمارے گھر لے آئے۔ ہم 3 بھائی تھے۔ اپنی ماں کے سوا کسی لڑکی کو اپنے گھر نہ کبھی دیکھا، نہ اس کا کوئی تجربہ تھا۔ میں سب سے بڑا یعنی عمر، پھر احد اور پھر آدم۔ تایا کی بیٹی احد کی ہم عمر تھی، مجھ سے تقریباً 2 سال چھوٹی۔ شروع کے دنوں میں جب وہ آئی تو اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے۔ یقیناً ماں کی جدائی نے اسے مغموم کر دیا تھا۔ وہ خاموش طبع اور اپنی ذات میں مگن سی لڑکی تھی، بہت عام سی۔ BSc کا پہلا سال تھا۔ گاؤں سے شہر آنے پر دوبارہ اس کا داخلہ شہر کے کالج میں کروا دیا گیا۔ وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتی، اماں کا ہاتھ بٹا دیتی یا اپنی پڑھائی میں مگن۔ گھر میں امی کے بعد آدم تھا، جس سے اس کی تھوڑی بہت بے تکلفی تھی۔ ہم اپنی دنیا میں مگن تھے اور زندگی چلتی جا رہی تھی۔ اس بہتی زندگی میں اچانک جنبش تب ہوئی جب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یونیورسٹی سے گھر آتے ہوئے موٹر سائیکل رکشے سے ٹکرائی۔ حادثہ اتنا شدید نہ تھا، اس لیے میرے بازو اور ٹانگ پر چوٹیں آئیں، باقی سب ٹھیک تھا۔ یہ بس ایک ہی دن تھا، میں نے اس لڑکی کو اتنے قریب سے دیکھا کہ مجھے اپنے دیکھنے پر افسوس ہوا۔ اس سے قبل کبھی اتوار کو بھی گھر میں نہ ٹھہرا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے کبھی اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا۔ یہ میرے حادثے کا دوسرا روز تھا۔ میں پچھلا سارا دن کمرے میں پڑا رہا، درد تھا اور سوجن جس کے باعث بخار نے لے لیا۔ اس روز میں صبح صبح کمرے میں باہر آیا۔ یہ بہار کے دن تھے، اپریل کا آغاز تھا۔ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں بیٹھا۔ سارا دن لیٹے رہنے سے جسم درد کرنے لگا۔ یہ 8 بجے کا وقت تھا۔ آدم کی اسکول کی چیزیں ڈھونڈنے میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ تایا کی بیٹی کچن میں پراٹھے بنانے میں مگن تھی۔ یہ ایک بڑا سا برآمدہ تھا، جس کے ایک حصے میں 2 سنگل اور ایک 2 سیٹر صوفہ رکھ کر اسے لاؤنج کی شکل دی گئی تھی، جبکہ اسی برآمدے کی دوسری جانب کھانے کی میز کے گرد 6 کرسیاں رکھ کر اسے ڈائننگ ہال بنایا گیا تھا۔ ڈائننگ ہال کے بالکل ساتھ کچن تھا اور وہیں سے برآمد ہوئے اور احد کے سامنے پراٹھا رکھ کر یہ جا وہ جا۔ ابا چائے پی کر اٹھ کھڑے ہوئے، اتنے میں اماں بھی آدم کو تیار کر چکی۔ آدم کو ابا کے ساتھ اسکول جانا تھا۔ اماں واپس لوٹی تو ان کا دھیان میری طرف گیا۔ میری خیر خیریت پوچھ کر میز کی جانب بڑھیں اور اپنی چائے پینے لگی۔ اب وہ دوبارہ ظاہر ہوئی، میز پر بکھرے فالتو برتن سمیٹنے لگی۔ احد ناشتہ کر کے یوں ہی روانہ ہوا۔ کچن سے برتن دھونے کی آواز آنے لگی۔ یقیناً اب وہ برتن دھو رہی تھی۔ امی نے میز سے بقیہ برتن سمیٹے اور اس کے پیچھے کچن کی راہ لی۔ تھوڑی دیر بعد امی میرے ناشتے کا ہلکا پھلکا سامان لائی۔ میں نے موبائل ایک جانب رکھا اور کھانے کی جانب متوجہ ہوا۔ جب تک میں ناشتہ کرتا رہا امی میرے پاس بیٹھی رہیں۔ اب کچن میں جھاڑو دی جا رہی تھی۔ میں ناشتہ ختم کر چکا تھا۔ یہ 9:30 کا وقت تھا۔ سبزی والے نے آواز دی تو امی سبزی لینے باہر چلی گئیں۔ وہ کچن سے نکلی تو اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اب یقیناً کمرے سے بستر سمیٹے جا رہے تھے۔ یہ اس کا اور امی ابا کا مشترکہ کمرہ تھا۔ دراصل امی ابا کے کمرے کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس کا دروازہ امی کے کمرے میں کھلتا تھا۔ بس وہی کمرہ اس کا مسکن تھا۔ امی کے کمرے کے علاوہ گھر میں 2 اور کمرے بھی تھے، ایک کمرہ میرا اور دوسرا احد اور آدم کا۔ اس کی گھر آمد پر مجھے کمرہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ مہمان سب سے اچھے کمرے میں ٹھہرایا جائے، مگر اس نے اس چھوٹے سے اسٹور نما کمرے میں رہنا پسند کیا۔ امی کے کمرے کی صفائی ہو چکی تھی اور اب اس کا رخ آدم و آحد کے مشترکہ کمرے کی جانب تھا۔ امی سبزی خرید لائی تھی اور ان کے ہمراہ محلے کی عورت بھی تھی۔ اب وہ دونوں باتوں میں مگن، دنیا و معافیت سے بیگانہ ہوئی بیٹھی تھی۔ میں باہر اپنے موبائل میں مگن تھا، مگر اس میں تھا کیا؟ یہ 10:45 کا وقت تھا۔ جب وہ میرے کمرے کی صفائی سے بھی فارغ ہو چکی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے کمرے میں بند پڑے رہنے سے کمرے میں عجیب سی بو پھیل چکی تھی۔ میں اپنے چشمے تصور سے اپنے صاف ستھرے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں برآمدے سے اٹھ کر صحن میں پچھڑے تخت پر بیٹھا تھا۔ امی دوسرے سرے پر بیٹھی مٹر کے دانے نکال رہی تھی۔ شاید آج مکس ویج بنانے کا ارادہ تھا، اسی لیے میتھی، گاجر اور دیگر سبزیاں بھی ان کے قریب موجود تھیں۔ اب وہ برآمدے کی صفائی میں جتی ہوئی تھی۔ یکایک میرے ذہن میں خیال آیا، یہ کالج نہیں گئی آج؟ اسی خیال کے زیر اثر میں نے امی سے اس بابت دریافت کی تو امی نے بتایا کہ اس کے کالج آج کوئی سیمینار تھا تو اس نے چھٹی کر لی۔ اب وہ برش سے صحن صاف کر رہی تھی۔ برش کی وجہ سے گرد و غبار اڑنے کی بجائے بس سمٹ رہا تھا۔ دھوپ زیادہ تپتی ہوئی نہ تھی۔ وہ صحن میں بیٹھی زندگی کی طرح برش کے ذریعے کوڑا گھسیٹ کر دوسرے سرے تک لے جا رہی تھی۔
दूसरे सिरे पे छोटा सा घेरा था दूसरे सिरे पे छोटा सा घर था जहां अम्मी ने कपड़े धोने का इंतजाम कर रखा था। मैं अम्मी के पास बैठा एक उचटती सी निगाह उस पर डाल लेता था। सेहन की सफाई के बाद उसने एक खुरा धोया, फिर गुसल खाने की सफाई। जब वो गुसल खाने से निकली तो इसके पांचे भीगे हुए थे, माथे पे पसीने के बायस सामने वाले छोटे से बाल चिपके हुए थे। इसके तमाम अरसे के दौरान अम्मी और इसके दरमियान कोई मुकालमा न हुआ। क्या वो अम्मी से भी बात नहीं करती या इन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है, जैसे कि अमूमन घरों में झगड़े हो जाते हैं। ये वो पहला ख्याल था जो इसकी खामोशी देखकर मेरे जहन में आया। 11:30 के करीब वो इस सफाई से फारिग हुई। अब इसका रुख दोबारा अपने कमरे की जानिब था। क्या कोई इतना लाताल्लुक भी हो सकता है? सहन में मौजूद हम दो नफूस उसको दिखाई नहीं दे रहे? क्या ऐसी भी औरतें होती हैं जिनके पास करने को कोई बात ना हो? इस तवील खामोशी से मेरी समझ से बालातर थी। वो कमरे से लौटी तो इसके हाथ में एक गुलाबी बड़े बड़े फूलों वाला सूट था। कुछ देर बाद गीले बालों पे तौलिया लपेटे वो गुसल खाने से निकली और कमरे की जानिब बढ़ गई। अब वो एक बार फिर हमारे इर्द गिर्द जाहिर हुए। गुलाबी फूलों वाला दुपट्टा उसके सर पर था। अब वो तख्त की जानिब बढ़ रही थी। मैंने कसदन अपनी आंखें फेर लीं। वो अम्मी के करीब रुकी। मैं मेथी के एक शौक से खेलता उसकी आवाज़ का मुंतज़िर था कि शायद उसके लफ्ज़ किसी सिमत को निकले। वो कुछ लम्हे यूं ही अम्मा के करीब खड़ी रही। हमारे इर्द गिर्द लोशन की भीनी सी खुशबू फैल गई। मैंने अपनी दुखती टांग सीधी की। अम्मा ने मुस्कुरा कर उसे देखा और पास रखी टोकरी उसकी जानिब बढ़ाई जिसमें मटर के दाने और आलू थे। इसने टोकरी थामी और फिर किचन की जानिब चल दी। अब वो मेरी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। इतनी खामोशी! अब धूप थोड़ी तेज़ होने लगी तो अम्मी ने मुझे भी उठने का हुक्म दिया। मैं अब उसकी खामोश ड्रामे से उकता गया था। मैंने अपना फ़ोन उठाया और कमरे की जानिब चल पड़ा। कमरा हकीकत में साफ़ सुथरा और मेरी चश्मे तस्वुर जैसा था। हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद, गर्द गुबार से पाक। अब मुझे भी साफ़ हो जाना चाहिए। इसी ख्याल के पेश नज़र अपनी टी शर्ट और ट्राउज़र उठाए गुसल खाने की जानिब बढ़ गया। मिसवाक करने और मुंह धोने के बाद मैंने लिबास तब्दील किया। नहाने से गुरेज ज़ख्मों के बायस था। मैं गुसल खाने से निकला तो हांडी में चम्मच हिलाने की आवाज़ आने लगी। अम्मी अब्बू के कपड़े इस्त्री करने में मगन थी और यकीनन किचन में वही मौजूद थी। अम्मी ने मेरी धुली धुलाई सूरत देखी तो मुस्कुरा दी, फिर यूं ही इधर उधर की गुफ्तगू करने लगी। मैं दोबारा अम्मी के करीब लाउंज में बैठ गया। चाची आटा गूंद दूं? ये अचानक सुनाई देने जाने वाली गिलोगीर सी ये आवाज़ यकीनन उसकी थी। मैंने चौंक कर उसे देखा। वो किचन के दरवाजे में खड़ी अम्मी से मुखातिब थी। अम्मी ने आटा गूंदने से मना कर दिया कि फ्रिज में पड़े आटे से गुजारा हो जाएगा। वो सर हिलाती दोबारा किचन में घुस गई। मैं इसकी मसरूफियात पे रश कर रहा था। एक मैं था जो छुट्टी के रोज़ उठकर मोबाइल देखने और 3 वक्त के खाने के सिवा कुछ कर नहीं पाता था, और दूसरी तरफ जो ज़्यादा फजर के वक्त से अब तक चलती फिरती छोटे बड़े सब का निपटा रही थी। थोड़ी देर बाद वो ट्रे में चावल, मूंग और मसूर की दाल डाले चलती हुई बाहर आई और मेज़ के गिर्द पड़ी कुर्सी में से एक निकाल कर बैठ गई। अब वो चावल साफ करने लगी और मुझसे बेहतर कौन जानता था कि इस चावल दाल से मेरे लिए खिचड़ी बनेगी। ये भी अम्मी का फरमान था। मैं एक नज़र उस पर डालकर अब अम्मी को देख रहा था। अब अम्मी किसी कमीज़ का बटन टांक रही थी। वो इतना काम क्यों कर रही है? अम्मी इसका साथ क्यों नहीं बटा रही? क्या ये तमाम काम मुश्किल नहीं? तो क्या ख्वामख्वाह फेमिनिज़म ने शोर मचा रखा है? शायद मिक्स वेज का ये सालन तैयार हो चुका था। ज़ीरे की खुशबू घर में हर तरफ फैल चुकी थी। शायद खिचड़ी की चूल्हे पे चढ़ाने को तैयार थी। प्याज हल्के ब्राउन हुए तो मैं किचन में दाखिल हुआ। अब वो नमक और कटी हुई काली मिर्च कढ़ाई में डाल रही थी। मुझे अंदर आते देखते हुए उसने सिमट कर वो एक जानिब हो गई। मैंने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। उसने करीब रखे गिलास से थोड़ा सा पानी कढ़ाई में डाला। अब मसाले की भुनाई का वक्त था। मैंने वहीं खड़े बोतल से पानी गिलास में उंडेला। उसने 2.5 गिलास पानी माप कर कढ़ाई में डाल दिया। अब वो सिंक की जानिब बढ़ गई। मैं तसल्ली से छोटे छोटे घूंट भरता पानी पी रहा था। एक गिलास पानी पिया, गिलास शेल्फ पर धरा। उसने भिगो कर रखे हुए दाल और चावल से पानी निकाला। इधर कढ़ाई में डाले गए पानी में जोश आया। इसने चावल दाल पानी में डालकर ढक्कन रखा और तब तक मैं किचन से निकल चुका था। मेरे कप से कढ़ाई को ढकने की आवाज़ उभरी। हमारे शहर के मज़ाफ़ात में ज़ोहर की अजान का वक्त हुआ चाहता था और फिर मुअज्जिन की आवाज़ गूंजी। अजान मुकम्मल हुई तो किचन से रोटी बनने की आवाज़ आने लगी। अम्मी किचन से उभरने वाली इस आवाज़ की जानिब मुतवज्जह हुई। अब वो उठकर किचन में आ गई। अब दोनों के दरमियान कुछ लफ्ज़ों का तबादला हुआ। थोड़ी देर बाद वो किचन से निकली और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अब वो यकीनन नमाज अदा करेगी। 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करना बचपन से मामूल था और अब तक ये आदत पुख्ता हो चुकी थी। अम्मी समेत कोई भी बगैर किसी उज़्र के तमाम नमाज कज़ा न करता था, और वो भी शायद नमाज की पाबंद थी। मैंने कभी उसे नमाज अदा करते तो नहीं देखा कि वो नमाज अपने कमरे में ही अदा करती थी, पर नमाज अदा कर चुकने के बाद मुंह में कोई तस्बीह पढ़ते हुए 1-2 बार देखा था। अब अम्मी किचन में रोटी बना रही थी। वो कमरे में जा चुकी थी और कई सोच रहा था
نماز ادا کر لوں یا زخم کے منمل ہونے کا انتظار کروں؟ پھر اس سے قبل کہ شیطان مجھ پر حاوی ہوتا میں نے وضو بنایا اور گھر میں ہی 4 رکعت نفل ادا کیے۔ جب تک دوبارہ لاؤنج میں آ کر بیٹھا تو آدم اسکول سے لوٹ آیا تھا۔ آدم نے آتے ہی صوفے پر بستر رکھا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اتنے میں امی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ صوفے پہ پڑا آدم کا بستہ اٹھا کر اس کے کمرے میں رکھا اور اب کچن کی راہ لی۔ اب وہ میز پر برتن لگا رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ پانی کا جگ، ہاٹ پاٹ، سالن کا برتن اور گلاس سب میز پر سج چکے تھے۔ ابو گھر آ گئے تھے جبکہ احد عنقریب لوٹنے والا تھا۔ اچھا، ہماری غیر موجودگی میں اس طرح ہر ایک کام کیا جاتا تھا، یعنی ہم جو صبح کے نکلے شام کو لوٹتے تو کھانا بن چکا ہوتا اور گھر صاف ستھرا ہو چکا ہوتا، تو اس شفافیت کے عقب میں یہ انتھک محنت چھپی ہوئی ہوتی۔ احد واپس آ چکا تھا۔ برآمدے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ میرے پاس آیا، میری خیریت دریافت کی۔ میز پر کھانا چن دیا گیا۔ گھر کی تمام نفوس کھانے کی میز پر اپنی اپنی نشست سنبھالے کھانے میں مگن تھے۔ سب سے پہلے ابا اور پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانا تناول ہوا، برتن سمیٹ دیے گئے اور سب آرام کی غرض سے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ میں بھی احد کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ آدھے دن کے اس مشاہدے نے مجھے تھکا دیا تھا۔ میں اپنی کیفیت نہیں جان پا رہا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی بہت بار دیکھ چکا تھا، مگر آج وہ اتنی مختلف کیوں لگی؟ میری نظریں کیوں اس کی طرف اٹھ رہی تھیں اور میرے حواس پہ یہ کیوں چھانے لگی؟ میں 1.25 گھنٹہ بیڈ پر کروٹیں بدلنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ 3:15 کا وقت تھا۔ میں آہستگی سے چلتا ہوا کمرے سے نکلا۔ برآمدے میں آدم لاؤنج والے حصے میں بیٹھا اپنا اسکول کا کام لکھ رہا تھا۔ دروازے سے تھوڑا آگے آیا تو ایک سنگل صوفے پر بیٹھی وہ ڈائجسٹ پڑھنے میں مگن تھی، اور میں جو سوچ رہا تھا کہ اتنی دیر مسلسل کام کرنے کے بعد وہ یقیناً اب آرام کر رہی ہوگی، مگر اسے صوفے پر بیٹھا دیکھ حیران ہو گیا۔ لاؤنج میں بہت خاموشی تھی۔ پنکھے کی گڑگڑاہٹ اس سکون میں ارتعاش پیدا کرتی تھی۔ اسی اثنا میں احد کمرے سے نکلا اور میں خواہ مخواہ کچن کی اور بڑھنے لگا۔ احد نے ارد گرد دیکھا۔ اس سے قبل کہ کوئی سوال کرتا بیرونی دروازے پہ دستک ہوئی۔ احد سیدھا دروازے کی جانب بڑھا۔ میں کچن سے پانی کی بوتل اور گلاس نکال لایا۔ وہ ابھی تک اپنی سابقہ حالت میں رسالے پہ نظریں جمائے دنیا اور مافیا سے بیگانہ بیٹھی تھی۔ احد دوبارہ لاؤنج میں آیا اور میرے دوستوں کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ میری خیریت دریافت کرنے آئے تھے۔ احد نے اسے چائے بنانے کی درخواست کی۔ اس نے رسالے کا صفحہ موڑتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر دھرا اور اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئے۔ اتنے دوست لاؤنج تک آ گئے۔ احد نے آگے بڑھ کر ڈائننگ ٹیبل اور لاؤنج کے درمیان فرق کرنے والا پردہ گرا دیا۔ وہ پردے کے پیچھے گم ہو گئی۔ اتنے میں امی کمرے سے باہر آئی، میرے دوستوں کی خیریت دریافت کی اور انتظامات کا جائزہ لینے کچن میں چلی گئی۔ چائے کے ساتھ ساتھ کچھ نمکو بسکٹ ٹرے میں سجا کر احد لاؤنج میں آیا۔ جب تک میرے دوست موجود رہے میرے ذہن سے وہ محو ہو چکی تھی۔ عصر کے قریب میرے دوست لوٹ گئے اور پردے اٹھا دیے گئے۔ شام کے وقت میں تازہ ہوا کی غرض سے آدم کے ساتھ گھر کے قریب کھلے پارک میں آ گیا۔ آدم اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگا۔ میں سنگی بینچ پر بیٹھا مختلف سوچوں میں کھو گیا۔ میرے ذہن میں خیالات کسی فلم کی مانند چل رہے تھے۔ بچپن سے اب تک اسے بہت بار دیکھا تھا، مگر کبھی اسے اتنا قریب سے دیکھنے کا اندازہ نہیں تھا۔ گھر کے اکلوتے اور لاڈلے بچے جس طرح بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ویسی بالکل نہیں تھی۔ ہمارے ددیالی خاندان میں صرف 3 ہی لڑکیاں تھیں، ایک یہ اور 2 بڑے تایا کی بیٹیاں۔ ان میں سے ایک کی شادی ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ کبھی ہمارے گھر رہنے نہیں آئی تھی۔ شاید اس بار بھی نہ آتی اگر میرے ابا کو اپنی ریت رواج سے اتنی محبت نہ ہوتی۔ دراصل ہماری یہ کزن بچپن ہی سے بڑے تایا کے دوسرے بیٹے کی منگ تھی۔ بڑی تائی نے کوشش کی تھی کہ اب نمرہ اور ان کے بیٹے کا نکاح ہو جائے تاکہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، لیکن میرے ابا چھوٹے تایا کو سمجھانے لگے کہ ابھی اس کی عمر کم ہے، کم از کم BSc مکمل ہو جائے تو شادی رکھ لیں۔ ابا کے اس فیصلے کی کیا تک تھی یہ ہماری سمجھ سے بالاتر تھا، مگر اب نمرہ کے رہنے کا انتظام کیا جانا تھا، جو کہ بڑے تایا کا گھر تو بالکل نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں اس کا منگیتر موجود تھا۔ بس اسی لیے میرے بابا نے اپنا گھر پیش کیا۔ ابا کو اپنی تربیت پر بہت ناز تھا، لیکن ابا کی نمرہ سے ایسی محبت ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ سب سمجھتے تھے کہ شاید ابا کی اپنی کوئی بیٹی نہیں، سو وہ نمرہ میں اپنی بیٹی دیکھتے ہیں، مگر سب جانتے تھے کہ جیسی محبت ابا نمرہ سے کرتے ہیں ویسی عقیدت وہ بڑے تایا کی بیٹیوں سے نہیں رکھتے۔ اب میرے خیالات کی روح اس جانب بہہ نکلی۔ چھوٹی تائی کی وفات کے بعد میرے ابا اتنے مغموم تھے کہ بس تھکے ہارے جیسے کچھ بہت قیمتی کھو گیا ہو۔ شام ڈھلنے لگی، قریبی مسجد سے مغرب کی اذان سنائی دینے لگی۔ میں آدم کو ساتھ لیے مسجد کی سمت بڑھ گیا۔ آج تو دل پر کچھ عجیب سا بوجھ تھا۔ شام ڈھلنے لگی، نماز کی ادائیگی کے بعد گھر لوٹا تو اپنا ہی گھر پر آیا اور بیگانہ سے لگنے لگا۔ آخر کیا ہوا تھا؟ اسے ایک دن میں کہ اچانک سب کچھ بدل گیا۔ میری نظریں اس کی متلاشی تھیں اور پھر وہ احد کے کمرے سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی آدم پر نظر پڑی تو کسی خیال سے چونکتے ہوئی اب آدم سے کوئی بات کہنے لگی۔ خدایا، یہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں بخار کا اثر تو نہیں؟ میں اس طرح اسے کیوں سوچ رہا ہوں؟ یہ وہی نمرہ ہے، ایک عرصے سے ہماری چچا زاد ہے، لیکن میری اس پر آج ہی کیوں نظر پڑی؟
میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور اپنی حالت پر ترس کھاتا امی کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ امی فون پر بڑی تائید سے بات کر رہی تھی۔ میرے دل و دماغ پر قبضہ کرنے والی اس اداسی کا کیا علاج تھا میں نہیں جانتا تھا، بس یوں ہی محسوس ہوا کہ شاید امی کے پاس مسئلے کا حل ہو۔ امی کو فون پر مصروف دیکھ کر میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ خدا جانے ان کے درمیان کون سی راز و نیاز ہو رہے تھے کہ میں خاموشی سے اپنے دل میں جھانکتا اس بیماری کا علاج ڈھونڈنے لگا۔ امی نے مجھے ٹوکا دیا اور نمرا کو آواز دینے کو کہا۔ شاید بڑی تائی اپنے عنقریب بہو سے بات کرنا چاہتی تھی۔ جب امی نے مجھے دیکھا تو خود ہی نمرا کو آواز دے ڈالی۔ شاید انہیں میری اس پتلی حالت پر ترس آ گیا تھا، سو وہ مجھے آرام دینا چاہتی تھی، پر کون جانے کہ اس سے بہتر آرام تو یونی میں ہو جایا کرتا تھا۔ اس ایک دن نے تو مجھے نڈال کر رکھ دیا۔ ایسی نقاہت تو حادثے کے روز بھی نہ وارد ہوئی تھی مجھ پر کہ یہ کیسا درد تھا، یہ کیسی اداسی تھی۔ نمرا کمرے میں آئی، امی سے فون لیا اور بیڈ کی ایک جانب رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آواز بہت دھیمی اور قابل سماعت نہ تھی۔ میں امی کے پہلو میں بیٹھا یوں ہی رکھتی ٹانگ سیدھی کر کے اسے سوچ رہا تھا کہ کل بہرحال میں یوں نہیں جاؤں گا، شاید یہ دماغی توازن یوں ہی بہتر ہو جائے۔ اور پھر یہی ہوا۔ میں اگلے روز یوں ہی چلا گیا۔ 3-4 روز بعد دوستوں سے ملا، سب نے حال احوال دریافت کیا۔ کچھ دیر تک تو سب بھولے بیٹھا تھا، مگر پھر اچانک سے اداسی کا دور چلا۔ دوستوں سے اسے میری بیماری سے تعبیر کیا اور مجھے زیادہ چھیڑنے سے احتیاط کرنے لگے، پر یہ اداسی کا دور طویل تر ہوتا چلا گیا۔ فقط ایک دن کا تھا یہ اور سب تمام ہوا۔ سیانے یوں ہی نہیں کہتے کہ ایک لمحے کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ 25 سالوں کی زندگی میں لاتعداد دنوں کی روداد میرے حافظے سے نکل گئی، اور وہ ایک دن ایسا پختہ ہوا کہ میرے حافظے میں ثبت ہو گیا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ اسی دوران بڑی تائی نے بھی ہمارے گھر وقتاً فوقتاً آتی رہی تھیں۔ وہ اپنے کالج کے ساتھ ساتھ گھر کے چھوٹے بڑے کام کرتی۔ میری مصروفیات بڑھنے لگی۔ میں یونی سے نکل کر اب نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرنے لگا۔ دن مصروف سے گزر جاتا تھا، مگر دن کی کسی لمحے جب یہ خیال دل پر گزر جاتا کہ وہ پرائی ہے، کسی اور کے نام سے منسوب، ہمارے یہاں چند دن کی مہمان ہے، تو دل اچانک ہر شے سے چاٹ ہو جاتا، اور پھر چند آنسو دل کے ہی کسی کونے میں گر جاتے، حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹک جاتا۔ میری حالت کا خود مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ہمارے ہاں خاندان ہی میں شادی کرنے کا رواج تھا، اسی باعث ہر لڑکی کسی نہ کسی چچا زاد، تایا زاد یا ماموں زاد سے منسوب تھی یا بیاہی جا چکی تھی۔ جس طرح بڑے تایا کی سب سے بڑی بیٹی بڑی پھپھو کے بیٹے سے بیاہی گئی، اور جیسے تایا کی چھوٹی بیٹی مجھ سے منسوب تھی اور وہ تایا کے چھوٹے بیٹے سے۔ شروع میں جب مجھے اپنے اور تایا کی بیٹی کے رشتے سے متعلق معلوم ہوا تو میں نے احتجاج کیا۔ میں نے خاندان میں کروائی جانے والی شادیوں کے سخت خلاف تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جب رشتے کو سمجھا تو تائی کی بیٹی سے میرے مراسم اچھے ہو گئے، میں دھیما پڑ گیا۔ مگر اب یہ سب کیسے ہو گیا کہ اچانک اب تایا کی بیٹی کے بجائے میرا دل نمرا کی طرف ہمک رہا تھا۔ 1.5 سال کا عرصہ یوں ہی گزرا۔ کبھی زندگی نے مجھے گزار لیا، کبھی میں نے زندگی کو۔ اس کی بھی 80 مکمل ہو چکی تھی۔ بڑی تائی شادی کی تاریخ لینے آنا چاہ رہی تھی۔ میں گھر میں بہت کم پایا جاتا تھا۔ زیادہ تر ملاقات کھانے کی میز پر ہوتی اور روٹی کے پہلے نوالے سے لے کر پانی کے آخری گھونٹ تک بات صرف اسی کی شادی کے متعلق ہوتی۔ اپنی شادی کی بات پر کبھی نیلے دوپٹے کو درست کرنے لگتی تو کبھی خواہ مخواہ گلاسوں میں پانی انڈیلنا شروع کر دیتی، کبھی اچار کے بہانے کھانے سے ہاتھ روک لیتی۔ سب ایسے ہی چلتا رہا، اور ایک روز بڑی تائی شادی کی تاریخ لینے آ گئی۔ 1 ماہ بعد تاریخ طے ہو گئی۔ مبارکباد کی ادائیں بلند ہوئی۔ اسی خوشی کے موقع پر مٹھائی کا ڈبہ کھول دیا گیا۔ اب نمرا اور امی کے بازار کے چکر لگنے لگے۔ اس چہرے پر وہی چمود تھا، کبھی کوئی احساس چہرے پر نہ ابھرا تھا، یا شاید میرے پاس دیکھنے والی آنکھ ہی نہ تھی۔ اسے دیکھ کر کچھ محسوس نہ ہوتا تھا، وہ خوش ہے، اداس ہے، مطمئن ہے یا غیر مطمئن، مگر میرے اطمینان کے اوسان خطا ہو گئے۔ میں اپنے اعصاب پر قابو پاتا گھر سے نکل جاتا، دیر تلک تنہائی میں بیٹھا اپنی سوچوں کا رخ پھیرنے کی کوشش کرتا۔ میرا دل اسے کیوں چاہتا ہے؟ اس کا میرا ہو جانے میں کیا اچھائی ہے؟ کیا ہے جو مجھے بے چین کر رہا ہے؟ جب نہ اس نے کسی کی کوئی امید دلائی، نہ میری طرف سے کوئی پیش رفت، پھر یہ کون سی اندرونی چال چل رہا ہے؟ پر یہاں تو بس لا یعنی و بے یقینی ہی سا ماحول تھا۔ کا ماحول تھا۔ ایک روز جب اس کی شادی میں 6 دن باقی تھے، میں دل کے ہاتھوں مجبور امی کے کمرے کی جانب بڑھا۔ یہ اکتوبر کا مہینہ، رات 8 کا وقت تھا۔ کمرے میں امی تنہا نئے کپڑوں کو تہہ لگا رہی تھی۔ بابا شاید کسی کام کے سلسلے میں گھر میں موجود نہ تھے۔ جس وقت میں امی کے قریب بیٹھا تو امی کے ہاتھ کے ہلکے گلابی رنگ کا ریشمی کام دار دوپٹہ تھا جسے وہ احتیاط سے تہہ کر رہی تھی۔ گلابی رنگ اس پر جچتا تھا۔ امی میری نظر سے اسے دیکھتی تو شاید اسے سبھی گلابی رنگ کے جوڑے دلا دیتی۔ مجھ پہ نظر پڑی تو امی نے کرنے والے بے شمار کام گنوا دیے۔ کاموں کے دوران امی اپنی شادی کے انتظامات پہ بھی وقتاً فوقتاً روشنی ڈالتی رہیں، اور پھر نہ جانے کس بات پر امی کا دل بھرا، نہ جانے جس بات کی کس رو میں بہہ کر مجھے پوشیدہ معاملات سے آگاہ کرنے لگی کہ شادی سے قبل میرے ابا نمرا کی والدہ سے محبت کرتے تھے۔ نمرا کی امی میرے ابا کی خالہ کی بیٹی تھی اور بڑے تایا یعنی نمرا کے باپ سے منسوب تھے، مگر پھر بھی اب ان کو ان سے محبت ہو گئی، اور میری والدہ
جو ابا کے ماموں کی بیٹی تھی، ابا ان سے منسوب تھے۔ امی کی بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک جا پہنچی۔ اب امی مرحومہ تائی سے متعلق بات کرنے لگیں کہ وہ فطرتاً نیری نمرہ جیسی تھی، خاموش طبع بے ضرر سی لڑکی، مگر خوبصورتی میں وہ نمرہ سے کئی درجے حسین تھی۔ نہ جانے نمرہ کس پر چلی گئی تھی۔ یہ امی کے تائی مرحومہ کے لیے ریمارکس تھے۔ جب میں نے پوچھا کہ ابا نے ان سے شادی کیوں نہ کی، تو امی نے بتایا کہ جو بھی معاملہ تھا تمہارے ابا کی جانب سے تھا۔ بس اپنی یک طرفہ محبت کے لیے وہ کسی سے لڑ نہیں سکتے تھے، اسی باعث چپ کے بیٹھے رہے، اور یہی وجہ تھی کہ ہم تمہارے دادا کے گاؤں سے دور یہاں آ کر بس گئے۔ جو بھی معاملہ تھا تمہارے ابا کی جانب سے تھا، بس اپنی یک طرفہ محبت کے لیے وہ کسی سے نہ لڑ سکے۔ میں خاموشی سے ماں کی باتیں سنتا رہا۔ امی کپڑے جوڑ چکی تھیں، اب انہیں ایک ایک کر کے سوٹ کیس میں پیک کر رہی تھی۔ امی نے میری حد سے زیادہ خاموشی دیکھی تو ایک لمحے کو ہاتھ روک کر میری جانب دیکھا، پھر کسی خیال کے زیر اثر بولی، جب تک میں نمرہ سے ملی نہ تھی میری رائے اس سے متعلق نارمل تھی، جیسے کسی بھی عام لڑکی سے متعلق ہوتی ہے۔ نمرہ کے ذکر پر میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بات بابا سے نکل کر کسی سمت چل پڑی تھی۔ اگر میں اس سے پہلے مل لیتی تو کبھی اسے کسی اور کی دلہن نہ بننے دیتی۔ مجھے لگا میری چوری پکڑی جا چکی ہے۔ میں نے امی سے نظریں چلا لی، مگر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ نمرہ کی والدہ میری پھپھو کی بیٹی تھی، میری اور اس کی بہت دوستی تھی۔ وہ بڑی بھلی مانس اور بے ضرر سی عورت تھی۔ تمہارے ابا کے دل میں آج بھی اس کی محبت موجود ہے، اس لیے وہ نمرہ سے پیار کرتے ہیں، اور اس کی ماں کی موت نے تمہارے ابا کو بہت توڑ کر رکھ دیا، جیسے محبوب کی جدائی کسی بھی عاشق کو تڑپا دیتی ہے۔ وہ کبھی مجھے مکمل میسر نہیں تھے، مگر انہوں نے کبھی میرے حق تلفی نہیں کی۔ میں ان سے راضی ہوں، وہ ایک اچھے شوہر اور باپ ہیں۔ انہوں نے دونوں فرائض بہت عمدگی سے نبھائے۔ امی کی آنکھیں نم ہوئیں۔ میں خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ میں امید کرتی ہوں تم بھی اپنے باپ کی طرح اچھے باپ اور ہم سفر بنو گے۔ امی کے آخری جملے پر میں نے چونک کر دیکھا۔ میرے بس میں ہوتا تو کبھی اسے یہاں سے جانے نہ دیتی۔ بات اگر صرف اس کی منگنی کی ہوتی تو میں کب کی توڑ چکی ہوتی، لیکن اب بات خاندان کی ہے۔ اس کی منگنی خاندان میں ہوئی ہے، اور اگر منگنی توڑی بھی چاہے تو اس کے کردار پر انگلی اٹھے گی۔ یقیناً تم یہ نہیں چاہو گے نا؟ امی سب سمجھ کر اب نصیحت بھی کرنے لگی تھی۔ اور یہ سوال، کیا یہ میرے بس میں ہے؟ میری کسی حرکت نے امی پہ میرے دل کی حالت بیان کی؟ کیا میرا اپنے جذبات پر قابو نہیں رہا؟ مگر امی کے جواب میں نے نظریں جھکا لیں۔ دروازے پر دستک ہوئی اور پھر وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی۔ میں امی کے کمرے سے چلا آیا۔ لاتعداد سوالات میرے ارد گرد تھے۔ اگر امی پہ یہ عقد کھل گیا تو کیا اسے بھی معلوم تھا؟ خدا، یہ کیا مصیبت ہے؟ اور پھر چند دن گزر گئے۔ گھر میں وہی چہل پہل رہی، اس کے لب آواز سے ناشنا ہی رہے۔ گھر میں کبھی سلائی مشین تو کبھی واشنگ مشین کی گڑگڑ ہوتی رہی۔ امی اب کے اداس تھیں، وہ اپنی ہم جنس ساتھی کے بچھڑنے پہ غمزدہ تھی۔ کتنی مدت بعد گھر میں ان کی کوئی ساتھی آئی تھی۔ یہ فراق سبھی کے لیے جان لیوا تھا۔ میں اپنی ذات کے ہنگامے میں اتنا مگن تھا کہ احد اور آدم کے حساسات نہیں جان پایا کہ وہ کیسے محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مائیوں کا کوئی رواج نہ تھا، البتہ امی اس سے بہت کم کام کرواتی تھیں۔ امی کا خیال تھا کہ چند دن کی مہمان ہو، مہمان بن کے رہو۔ ویسے بھی تم میری عادتیں بگاڑ چکی ہو۔ 6 دن گزر گئے۔ آج اس کی مہندی تھی۔ میں نے آج کام سے چھٹی کی تھی۔ بقول امی کے گھر میں کرنے کے بے شمار کام تھے۔ 3 بجے کے قریب بڑی تائی کے گھر سے نمرہ کی مہندی کا سوٹ اور دوسری چھوٹی بڑی چیزیں آئیں۔ وہ اپنے کمرے میں سلائی مشین رکھے کپڑوں کی سلائی میں مگن تھی۔ جب امی نے کسی کو موجود نہ پا کر مجھے اسے بلانے کے لیے بھیجا، میں امی کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے پیچھے موجود کمرے سے مشین کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے قدم اس کمرے کی طرف بڑھائے، دروازے پر دستک دی اور باہر سے اسے آواز دی کہ امی بلا رہی ہیں۔ مشین روک کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے بھی واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ دل میں بے شمار خیالات گڑمٹ ہو رہے تھے۔ کیا کہوں؟ کہاں سے بات کا آغاز کروں؟ کہوں یا نہ کہوں؟ میں دل و دماغ میں اٹھتے اس ہنگامے کے زیر اثر قدم اٹھا رہا تھا کہ آہ کی آواز سنی۔ شاید وہ کسی چیز سے ٹکرا گئے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھ میں ہلکی سی نمی تھی اور شکوہ کے نا سی چیختی ہوئی نظریں میری طرف اٹھیں۔ اسے ایک لمحے میں کیا کچھ نہ تھا۔ میں جلدی سے کمرے سے نکل آیا۔ پلٹ کر دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں، میرا اندر پتھر کا ہو گیا تھا۔ واپس امی کے پاس آنے کے بجائے گھر سے ہی نکل گیا۔ بے دھیانی میں نہ جانے کہاں سے کہاں نکل پڑا۔ دل و دماغ میں خیالات کا بسیرا تھا۔ کیا تھا ان نظروں میں؟ کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ؟ پہلی بار تو کچھ کہا تھا میں، وہ بھی نہیں سمجھ پایا۔ کیا ہو رہا تھا مجھے؟ بے شمار کام پڑے ہیں کرنے کو۔ آج اس کی مہندی ہے، گھر میں مہمان آ رہے ہوں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد میں گھر آیا۔ میرے ننیحالی رشتہ دار آ چکے تھے۔ ہمارے رشتہ دار بھی نمرہ کے ماموں خالہ ہی تھے، اس لیے ہماری طرف سے انہیں مدعو کیا گیا تھا۔ چھوٹے تایا بھی فوج سے چھٹی لے کر 2 روز قبل ہی آ گئے تھے۔ میں گھر میں
داخل ہوا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میری نظر اس پر پڑی۔ وہ صحن میں چارپائیاں بچھا کر بیٹھے مہمانوں کو شربت پیش کر رہی تھی۔ شاید یہ اس گھر میں اس کا آخری کام تھا۔ چھوٹے بچے صحن اور سیڑھیوں میں کھیل کود رہے تھے۔ گھر کے باہر دیگیں پک رہی تھیں۔ احد حلوائی کا مطلوبہ چیزیں فراہم کر رہا تھا۔ میں آگے بڑھ کر ماموں اور خالہ سے بغل گیر ہوا۔ دوسری چارپائی پہ نانا میاں کسی رشتہ دار کی بات پر مسکرا رہے تھے۔ میں نے نانا سے سلام دعا کی۔ برآمدے میں خالہ، مومانیاں، چھوٹی پھپھو اور ان کی بیٹیاں سب موجود تھے۔ عشاء کے قریب کھانے کے بعد مہندی کی رسم ہونے لگی۔ گھر کے صحن میں اسٹیج بنایا گیا۔ مردوں کا مہندی کی رسم میں کیا کام اس باعث مرد برآمدے میں موجود تھے۔ بوڑھی خواتین چارپائیوں پر دراز تھیں، جبکہ جوان لڑکیاں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھیں۔ باہر کے چھوٹے موٹے کام نپٹا کر برآمدے میں احد کے پاس آن بیٹھا۔ اسٹیج مجھ سے بہت دور تھا، مگر میری نظروں سے اوجھل ہرگز نہ تھا۔ وہ میری کزنوں کے درمیان سجی ہوئی بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ شاید میں پہلی بار اسے مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ اب تو جیسے میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ یہ جلد رخصت ہو جائے، شاید اس طرح میں کسی کام ہو جاؤں گا۔ سب مہندی لگا چکے تو وہ اسٹیج سے اتر کر امی کے پاس چارپائی پر آ بیٹھی۔ دیگر خواتین بھی قریب ہو گئیں۔ امی بہت دنوں سے غمزدہ اور اداس تھیں۔ اب جیسے انہیں موقع مل گیا تھا۔ وہ روتی ہوئی نمرہ جو سینے سے لگا کر دل کھول کر روئی۔ نمرہ کو اپنی اماں یاد آ گئی، امی کو اپنی ساتھی کے ساتھ رخصت کا غم، ابا کو اپنی بیٹیوں جیسی بھتیجی کی جدائی کا غم۔ سب کے پاس رونے کا بہانہ تھا۔ ایک میں تھا جس سے اپنا درد چھپانا نہ تھا۔ اس عجیب سے احساس نے میرے دل کو مسل دیا۔ اگلے روز وہ صبح کچن میں آئی۔ میں اس وقت کچن میں ہی موجود تھا۔ گھر پر سکوت طاری تھا۔ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی۔ میں نے ہمت کر کے ہوئے کہا، تم بہت اچھی ہو، امی تمہیں بہت یاد کریں گی، خوش رہو۔ میں جانتا تھا کہ وہ جواب نہیں دے گی، یہ صرف سر اسوات میں ہلا دے گی، مگر اس نے بس چونک کر مجھے دیکھا اور پھر تیزی سے چلتی ہوئی نکل گئی۔ بارات وقت پر آ گئی تھی۔ باراتی بے شمار تھے، گویا گاؤں امڈ آیا تھا۔ دیر تک ڈھول شہنائیاں باجے بجتے رہے اور ہر کوئی خوش تھا۔ میری منگیتر بھی باراتیوں میں موجود تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آج سبھی میری تباہی دیکھنے آئے ہیں۔ ہر کوئی شادماں تھا۔ میرے حال میں گہما گہمی کا سما تھا۔ آج یہاں سے وہاں چکر لگاتا کام میں مگن تھا۔ میری امی کبھی نے کہا کہ چوہاروں کی بابت دریافت کرتی تو کبھی گلاب کی پتیوں پلیٹوں میں بھرنے لگتی، جو باراتیوں کے استقبال اور شاید میری قبر پر ڈالنی تھی۔ میں سینے کی بائیں جانب رکھتے حصے کو نکال پھینکنا چاہتا تھا۔ اب بارات میرج ہال میں داخل ہو گئی تھی۔ باراتیوں پہ گلاب کی پتیاں نچھاون ہونے لگی۔ سبھی مہمان اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے۔ مولوی صاحب پہنچ چکے تھے۔ نمرہ کی آمد کا انتظار تھا۔ میرا تایا زاد دولہا اپنے دوستوں میں گھرا، دوستوں کی جانب سے کیے جانے والے ہنسی مذاق کا شکار تھا۔ سب خوش تھے، ہر طرف سکون تھا، تو میں کیوں اس حالت میں تھا؟ میری منگیتر نمرہ سے کئی زیادہ خوبصورت، اور آج تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ لمحوں میں نکاح ہوا، کھانا لگ گیا۔ اب دولہا دلہن اسٹیج پر موجود تھے۔ لڑکیوں کی جانب سے مختلف رسمیں اور پھر بڑے سلامی دینے لگے۔ یہ شاید بھی باقی شادیوں کی طرح عام سی تھی، مگر مجھ پر اس کا اثر ایسا جان لیوا کیوں تھا؟ رخصتی کا وقت آیا تو امی نے احد کو قرآن پاک دیا۔ احد اسے کتاب اللہ کے سائے میں رخصت کرنے لگا۔ دلہن کی گھٹی ہوئی چیخوں سے امی تڑپ گئی اور دونوں یوں گلے لگ کر روئیں جیسے وہ ہمیشہ سے اسی گھر میں مقیم تھی۔ ابا کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ آدم اپنی موج میں تھا، میں کیا کرتا؟ میرے پاس تو رونے کا کوئی وجہ بھی نہ تھی۔ شادی ہال مرگے ہال کا سما پیش کرنے لگا۔ سبھی بزرگ خواتینیں رو پڑیں۔ سب سمجھ رہے تھے کہ شاید دلہن کو اپنی مرحومہ ماں کی یاد آ گئی۔ خدا جانے کیا وجہ تھی، کون جانے کیا وجہ تھی، بس جیسے تیسے سے رخصت کر دیا گیا۔ احد دلہن کے ساتھ گیا۔ میرا جانا تو کسی طور مناسب نہ تھا کہ میری منگیتر اس گھر میں موجود تھی۔ اس حالت میں بھی سب کو رسمیں یاد تھیں۔ گھر لوٹے تو امی ابھی تک اسی کیفیت میں تھی۔ نمرہ کی والدہ کی عدم موجودگی امی کو بھی مغموم کر رہی تھی، مگر سب خوش تھے کہ اپنے فرض کو احسن طریقے سے انجام دے دیا۔ امانت دار کو لوٹا دی گئی، اور میرے جیسے کچھ لوگ بہت محروم ہو گئے تھے۔ پہلے اس کی والدہ کی وجہ سے میرے والد مغموم رہے، اور اب اس کی وجہ سے میں۔ ابا کی محبوبہ ان کے بچوں کی چچی بن گئی، اور میری محبوبہ میرے بچوں کی مومانی۔ خدا جانے یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا، کب تک ہم محروم ہوتے رہیں گے۔ میں ڈر جاتا ہوں کہ اگر میری بیٹی کسی ایسے دوراہے پر آن کھڑی ہوئی تو میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کر سکا تو کیسا باپ ہوں گا میں۔ مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ بیٹی کی فکر ہے۔ سوچتا ہوں کچھ بھی ہو جائے، اس کی اولاد اچھی شکل و صورت کی ہو یا عام، میں اپنے بچوں پہ ان کا سایہ نہ پڑنے دوں گا۔ کچھ لوگ خواہ مخواہ دل میں اتر جاتے ہیں، زندگی ٹھہر جاتی ہے، انسان ایک زخم اپنے ہمراہ اٹھائے پھرتا ہے، کبھی پٹی کرتا ہے، کبھی کھول دیتا ہے۔ بہت مشکل ہے کہ ایسے زخموں سے شفا میسر ہو۔ سب رخصت ہو گیا تھا۔ ہمارا گھر اسی جون میں واپس آ گیا۔ پھر سے گھر کے کام امی کے ذمہ تھے۔ اب ہم کبھی اپنی امی کا ہاتھ بٹانے لگے تھے، اور امی اب نمرہ کی طرح گھر میں خاموش سی ایک کونے سے دوسرے کونے ہلائی پھرتی۔ خدا جانے یہ سلسلہ کب تک جاری رہنا تھا، فقط ایک دن کی تو بات تھی، پھر یہ عمر بھر کا روگ کیسے لگ گیا، خدا جانے۔ ایک دن